الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. رونق اسٹیج معزز علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، منتظمین اجلاس، مکرم حاضرین و سامعین اور پس پردہ سماعت فرمانے والی فاطمہ آپ ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و انعام ہے، لطف و احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کی صلاح و فلاح کے لیے، نجات اور ہدایت کے لیے اپنے آخری نبی امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ساری کائنات کے لیے، تمام عالموں کے لیے سراپا رحمت بن کر تشریف لائے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے پیکر رحمت بنا کر بھیجا۔ تو حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا وجود گرامی سارے عالموں کے لیے رحمت ہے، تو آپ کی تعلیمات بھی تمام انسانیت کے لیے رحمت کی تعلیمات ہیں، تمام مخلوقات کے لیے رحمت کی تعلیمات ہیں، امن و سلامتی کی تعلیمات ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس دھرتی پر جب جلوہ افروز ہوئے تو کمزور طبقے کو طاقتور طبقہ اپنے ظلم کا نشانہ بناتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تعلیم سے، اپنے پاکیزہ کردار سے، اپنے حسین ارشادات سے ایسا ماحول بنایا کہ کمزور طبقے کو عزت عطا ہوئی، ایک دوسرے سے پیار و محبت کرنے لگے لوگ، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سب کی نجات کے لیے جو پیغام ان کے سامنے رکھا، اس پیغام میں کسی پر کوئی جبر، کسی پر کوئی دباؤ، کسی پر کوئی پریشر، کسی پر کوئی تشدد نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر، آخری نبی، انسانیت کے رہبر یہ ارشاد فرماتے ہیں: وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور میں تمام مخلوقات کی طرف رشد و ہدایت کے ساتھ بھیجا گیا ہوں اور مجھ پر نبیوں کے سلسلے کو ختم کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کا فرمان بھی سناتے ہیں: ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے پاس دین حق اسلام ہے، اور اللہ کا یہ پیغام بھی ہم تک پہنچاتے ہیں: لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی پر کوئی جبر اور کوئی دباؤ اور پریشر نہیں ہے۔ یہ پاکیزہ تعلیم نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے بغیر کسی جبر و تشدد کے رکھی ہے، اور اعلان کرنے سے پہلے 40 سال اپنی پاکیزہ زندگی ان کے سامنے واضح فرما دی، جس کا دن بھی اجالا دے رہا تھا اور رات بھی
روشنی دے رہی تھی۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات کو، حضور پاک علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کے احوال کو دنیا دیکھ کر آپ سے اپنے تعلق کو قائم کرنے میں سعادت دارین سمجھی، اور اپنی امانتوں کا تحفظ وہ اپنے خاندان کے کسی قریب سے قریبی رشتہ دار کے پاس نہیں رکھواتے تھے، اس کا تحفظ اگر کروانا چاہتے تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس امانتیں رکھواتے تھے۔ صادق و امین آپ کو اس وقت دنیا کہتی تھی جبکہ نبی پاک علیہ السلام نے ابھی باقاعدہ قرآن پڑھ کے نہیں سنایا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت کا باقاعدہ آغاز نہیں فرمایا تھا۔ خاموش ایک سے کردار کا آپ جلوہ بکھیر رہے تھے اور آپ کے حسن کردار سے بہاریں آ رہی تھی، لوگ آپ کے قریب آ رہے تھے۔ رفتہ رفتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے کردار سے ماحول بنایا، تب حکم الہی آیا کہ آپ اعلان کیجئے۔ حضور علیہ السلام نے 40 سال کے بعد پھر اپنی نبوت کا باقاعدہ اعلان کیا، اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک کاز کے آغاز کے ساتھ ہی لوگ رفتہ رفتہ آپ سے وابستہ ہونے لگے، حلقہ بگوشان اسلام کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے کمزور طبقے پر کتنا کرم کیا ہے، ضعیفوں پر کتنا رحم فرمایا ہے، بے وگان کی کیسے دستگیری فرمائی ہے، یتیموں کے لیے کس طرح حضور پاک علیہ السلام نے اپنے حسن کردار سے سہارا قائم کیا ہے۔ اللہ کی حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بیواؤں کی خبرگیری فرماتے، یتیموں پر دست شفقت پھیرتے، کمزور طبقے کو قوت دلانے کے لیے پوری کوشش فرماتے، اور آپ کی کوشش کی کامیابی کا یہ اثر ہوا کہ وہ بھی اپنے پاؤں کے بل کھڑا ہو گیا، اس کو عزت و وقار مل گیا، اور طاقتوروں کو سمجھانے لگے طاقت تمہیں اللہ نے دی ہے، اس کا غلط استعمال نہ کرو، اللہ کی مخلوق کے کام آؤ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیموں، بیوگان اور کمزور اور ضعیفوں کی دستگیری کرنے والوں کو اجر و ثواب کی بشارت دی، تو یہ فرمایا کہ ایسا کرنے والوں کو اللہ رات تمام قیام کرنے والے کے برابر اجر عطا فرمائے گا، دن بھر روزہ رکھنے والے کے برابر اجر عطا کرے گا، اور اپنے تن من دھن کو خدا کی راہ میں قربان کرنے والے کے برابر اجر عطا کرے گا۔ میں یہ ساری تفصیلات میں نہیں لے جانا چاہتا ہوں، تمہیدی گفتگو کے طور پر آپ کو آگے کی بات سمجھنے میں مدد ملے، یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے کردار سے ماحول بنایا، اور حبیب پاک کی تعلیم میں ایسا کوئی عنصر نہیں ہے کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں اور عام انسانوں کے لیے رواداری کا جذبہ نہیں رکھتے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ حبیب کریم علیہ السلام نے ہر ایک کی تکلیف کو دور کیا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اقلیتوں کے حقوق جب کہ مدینہ منورہ میں ریاست قائم ہو چکی ہے، اس طرح سے آپ نے ادا کیے اور عطا کیے، اور ان کو وہ تحفظ عطا فرمایا ہے۔ آج بھی دنیا میں کوئی اقلیتوں کو سہارا دینا چاہے تو اس کے سامنے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عملی کردار روشنی دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ انسان چاہے وہ کسی بھی ملک کا سربراہ ہو یا کسی چھوٹے سے حصے کا وہ حاکم ہو، اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے زیر اقتدار رہنے والوں کے حقوق کا تحفظ کرے۔ اکثریتی طبقے کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ اس کو کوئی بھی توجہ دیتا بھی ہے، اس کے حقوق ادا کرنے میں کوئی بس و پیش نہیں کرتا، کیونکہ اکثریت میں ہے تو وہ تو کسی بھی طرح سے اپنے حق حاصل کر لیں گے، لیکن جو اقلیت میں ہیں، تعداد کے اعتبار سے کم ہیں، جو ظاہری وسائل سے محروم ہیں، اسباب معیشت سے جو محروم ہیں، ایسے اقلیتی طبقے کو بھی نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سہارا عطا کیا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام اپنے صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں، جبکہ ریاست قائم ہو چکی ہے، مسلمان اکثریت میں ہیں، غیر مسلم اقلیت میں آ گئے، امام الانبیاء تعلیم کیا دے رہے ہیں؟ تعلیم یہ دے رہے ہیں کہ ان کی جان کا تحفظ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، ان کے مال کا تحفظ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، ان کی عزت و آبرو کا تحفظ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ تو ہے، ساتھ ساتھ آقا نے یہ بھی تعلیم دی، ان کے مذہب اور عقیدے کا بھی ہم مکمل تحفظ فراہم کرتے ہیں، تعلیم حق کی دیں گے، ہدایت کی راہ کی طرف انہیں متوجہ کریں گے، مگر جبر اور اکراہ کے ساتھ نہیں، حکمت و موعظت کے ساتھ۔ اگر وہ مذہب قبول نہ کرتے ہیں اسلام کا، تو وہ جس مذہب کے بھی ماننے والے کیوں نہ رہیں، ان کو ان کے مذہب پر رہنے کی اجازت ہے، ملک کے اندر وہ اپنے املاک بنا سکتے ہیں،
وہ جائیداد خرید سکتے ہیں، وہ اسفار کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے مذہبی رسومات کو ادا کر سکتے ہیں، ان پر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ ان سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ شریعت میں حرام ہے، اے غیر مسلموں تم یہ نہ کرنا۔ وہ اگر اپنے دھرم اور مذہب کے اعتبار سے اس کو جائز سمجھتے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو ان کے کرنے پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایسے حقوق عطا کیے اقلیتوں کے، غیر مسلم طبقے کے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے تعلیم جو دی ہے، اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے، ان کی جانیں بھی مسلمانوں کی جانوں کی طرح قابل حفاظت ہے، قابل حرمت ہے۔ ان کی عزت و آبرو بھی مسلمانوں کی عزت و آبرو کی طرح قابل حفاظت ہے، ان کے اموال بھی مسلمانوں کے اموال کی طرح قابل حفاظت ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا، الا من ظلم معاہدا او انتقصه او کلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغیر طیب نفس فانا حجیجه یوم القیامت۔ آگاہ رہو اے میرا کلمہ پڑھنے والے امتیوں، اگر کوئی شخص کسی بھی غیر مسلم اقلیتی طبقے کے فرد پر ظلم ڈھائے گا، یا اس کے کسی حق کو چھینے گا، یا اس سے اس کی طاقت سے زیادہ کام کا بوجھ ڈالے گا، اس سے طاقت سے زیادہ اس سے کام کروائے گا، یا اس کی کوئی چیز اس کی رضامندی کے بغیر لے لے گا، تو بروز محشر میں اس غیر مسلم کی طرف سے اللہ کی عدالت میں مقدمہ پیش کروں گا۔ آپ سوچیں کتنا حضور پاک علیہ السلام نے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ فرمایا۔ حالانکہ اسلامی ریاست ہے، یہ نہیں فرما رہے جس کا مال ملے لے لو، جو ہاتھ کو آ جائے وہ تمہارا ہے، جی نہیں، فرما رہے ہیں تم کسی غیر مسلم کا کوئی بھی مال نہیں لے سکتے، اس کی عزت و آبرو کو تم مجروح نہیں کر سکتے، بلکہ یہاں تک آقا نے فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ وان ریحها توجد من مسیرۃ 40 عاما۔ اگر کوئی کسی غیر مسلم اقلیتی طبقے کے فرد پر ظلم ڈھائے یا قتل کرے، من قتل معاہدا، اگر اس کو قتل کر دیتا ہے کوئی بندہ، تو بروز محشر جنت کی خوشبو بھی وہ نہیں سونگھے گا۔ حالانکہ 40 سال کی مسافت تک جنت کی خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی، 40 سال کے فاصلے پر بھی کوئی ہوتا ہے تو خوشبو سونگھ سکتا ہے، مگر یہ بندہ جنت میں جانا تو بڑی بات ہے، خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ کا مطلب یہ ہوا کہ 40 سال سے زیادہ فاصلے پر اس کو رکھا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیوں تو نے ظلم کیا تھا۔ اچھا، ایک تو ہے کہہ دینا، ایک تو ہے قانون بنا دینا، دوسرا ہے قانون پر عمل کرنا اور عمل کروانا۔ حضور نے قانون تو دے دیا، قانون کی دفعات تو بنا دی، قانون کے فقرے تو دے دیے، مگر عمل آوری کا بھی انداز دیکھو۔ ایک بندے نے ایک غیر مسلم اقلیتی طبقے کے فرد کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ کیا کہ اس کو نقصان پہنچا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فیصلہ یہ فرمایا کہ اس کا ہم بدلہ لیں گے۔ اور ایک شخص کو کسی نے قتل کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کے بدلے میں فرمایا یہ قاتل کا قتل ہوگا۔ حضرت علی مرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی ایک غیر مسلم اقلیتی طبقے کے فرد پر کسی نے ظلم کیا اور اس کو قتل کیا، آپ نے فیصلہ صادر فرمایا کہ اس کے بدلے میں یہ قاتل جو مسلمان ہے اس سے قصاص لیا جائے گا۔ اب وہ لوگ آپس میں بات چیت کر لیے، بات چیت کر کے دیت پر راضی ہو گئے، یعنی قاتل سے کہے ہم تم کو قتل کیوں کرتے نہیں کرتے، ہم کو یہ رقومات دے ڈالو، ہم تم کو اس کے بدلے میں معاف کر دیتے ہیں۔ تو وہ دیت پر راضی ہو گئے۔ کون؟ غیر مسلم جن کا آدمی قتل کیا گیا تھا، وہ اپنے مقتول کے سلسلے میں خون بہا پر راضی ہو گئے۔ اس کے بعد اس کو چھوڑ دیے۔ حضرت کے پاس جب یہ بات آئی تو فرمایا ان لوگوں کو بلا کر، کیا تم نے کسی پریشر کے تحت قصاص کے بدلے دیت پر رضامندی ظاہر کی ہے؟ بتاؤ، کیا کوئی ان لوگوں نے تمہیں ڈرایا تھا؟ لعلہم فزعوک او حددوک، پوچھنے لگے اے ولی مقتول بتا، کیا انہوں نے تجھے گھبراہٹ میں ڈال کے اس طرح سے فیصلہ کرنے پر آمادہ کیا تھا یا دھمکی دے کر آمادہ کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں حضرت، ایسا نہیں ہے، یہ مسلمان بندے سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اس نے ہم پر کوئی جبر نہیں کیا کہ ہم قصاص کے بدلے دیت پر راضی ہو جائیں۔
بلکہ ہم نے سوچا ہمارا مقتول تو چلا ہی گیا، اب ہم ان کو ماریں تو کیا ہم کو ملنے والا ہے، چلو کچھ نہ کچھ مالی اعتبار سے سہارا بن جائیں گے، ہمارے بچوں کے لیے پسماندگان کے لیے کچھ سہولت ہو جائے گی، اس لیے ہم دیت پر راضی ہو گئے۔ تو کہا ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، اگر جبراً تم نے دیت پر رضامندی ظاہر کی ہے تو اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ انصاف بقا کرنے کا انداز دیکھیے آپ، آج ہم اپنے جمہوری ملک میں اقلیتوں کے مسائل اور یونیفارم سول کوڈ کے نام سے گفتگو کرنے کے لیے جمع ہیں۔ ہم پہلے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اسلام کا پیغام دنیا کے سامنے دیے۔ مکہ مکرمہ کے میں احوال نہیں بول رہا ہوں کہ وہ 13 سال کے دور میں مسلمان کمزور تھے، مسلمان بے سر و سامان تھے، اس وقت عفو و درگزر سے کام لیے، اس وقت چشم پوشی سے کام لیے، اس وقت ان کو نظر انداز کر دیے۔ چلو پھر بھی وہ حالات بھی تو ایسے تھے کہ سیاسی پوزیشن میں مسلمان قوت و طاقت کے اعتبار سے ابھرے نہیں تھے، یہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں مدینہ منورہ کی، اسلامی ریاست قائم ہو چکی ہے، اقتدار قائم ہو چکا ہے۔ ایسے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے تعلیم بھی دی ہے اور اپنے آنے والے خلفاء کو پابند بھی کیا ہے کہ تم سب کی جانوں کا تحفظ کرنا۔ فاروق اعظم کے دور خلافت میں گورنر صاحب کے فرزند نے ایک نان مسلم کو مقابلے کے دوران اس کی جیت پر کوئی جملہ کسا تھا اور اس پر انہوں نے تنبیہ کی تھی، اور وہ شخص آپ کی بارگاہ میں آ کر فریاد کرتا ہے اور شکایت درج کراتا ہے، گورنر زادے نے حضرت مجھ کو ایک کوڑا مارا تھا، میں انصاف کی بھیک مانگتا ہوں۔ تو فاروق اعظم نے گورنر اور گورنر زادے دونوں کو بھی طلب کیا، گورنر صاحب کو بھی بلایا، ان کے فرزند کو بھی بلایا، اور بلانے کے بعد حقیقت حال کا آپ نے جائزہ لیا، اس کا جو دعویٰ تھا صحیح ثابت ہو گیا، تو آپ نے اس وقت اس غیر مسلم سے کہا کہ تو اپنا بدلہ گورنر زادے سے لے۔ ٹھیک ہے، بدلہ گرا رہے ہیں گورنر زادے سے، گورنر کا بیٹا جب کوڑا مارا ہے تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو اب بدلہ لے، تو وہ بدلہ بھی لے رہا ہے اور مجال نہیں ہے کہ وہ کچھ کہہ سکے۔ جب اپنا بدلہ لے لیا تو کہا والد پر بھی ایک کوڑا مار، گورنر صاحب پر۔ اس نے کہا انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، میں ان کو کیوں ماروں؟ تو حضرت نے فرمایا بیٹے کو یہی تو ظام تھا کہ باپ اقتدار پہ ہے، میرے باپ گورنر ہے اس لیے تو زیادتی کی ہے، یہ ظام ٹوٹنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک پیارا جملہ ان کی زبان اقدس سے نکلا جو اسلام کے تئیں اقلیتوں کے حقوق کی نشاندہی بھی کرتا ہے اور صبح قیامت تک آنے والوں کو اجالا بھی دیتا ہے۔ فرمایا متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، کب سے تم نے لوگوں کو اپنا غلام سمجھا ہوا ہے جبکہ ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنم دیا تھا۔ ذرا غور کیجیے آپ، یعنی اے حکمرانوں، اے اقتدار رکھنے والوں، تم نے عوام کو، پبلک کو کب سے اپنا غلام سمجھ لیا ہے؟ غلام پیدا ہوئے ہیں کیا؟ پیدا ہونے والے تو آزاد پیدا ہوئے، ماں نے تو آزاد جنم دیا تھا، تم نے کیسے ان کو اپنا غلام بنا لیا ہے؟ تنبیہ فرمائی ایسا نہیں ہونا۔ اور کوئی حکم اپنی قوم کو دے رہے ہیں تو ساتھ ساتھ گھر والوں کو بھی فرما رہے ہیں اے میرے گھر والوں، فلاں فلاں آرڈر میں جاری کیا ہوں، فلاں فلاں قانون میں وضع کیا ہوں، اگر اس کی خلاف ورزی تم لوگوں سے ہوگی تو سب کو ایک سزا اور میرے گھر والوں تمہیں ڈبل سزا۔ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ تمہاری غلطی کی وجہ سے دوسرے لوگوں کا حوصلہ بڑھے گا، وہ بھی غلطی کریں گے، تو تمہاری غلطی تنہا غلطی نہیں ہوگی، لوگوں کے لیے غلطی کے لیے مثال بنے گی، اس لیے دوہری سزا تمہیں دی جائے گی۔ تو یہ قانون بنا دینا ہی نہیں، قانون پر عمل بھی کروانا ہے، قانون کو نافذ بھی کروانا ہے۔ الغرض اس طرح سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اقلیتوں کے حقوق دیے، اس لیے مسلمان خلافت راشدہ کے دور میں، اس کے بعد کے ادوار میں، دنیا کے کسی بھی خطے میں جب اقتدار کی کرسی پر متمکن ہوئے تو ان کے پیش نظر یہی بات تھی کہ پیغمبر اسلام کی تعلیم ہے، ہم مسلمان اس وقت اقتدار پر ہیں تو ہمارے اقتدار کے نیچے رہنے والے ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جین ہو، بدھسٹ ہو، کوئی بھی ہو، انسانی بنیادوں پر ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کریں گے۔ اسی وجہ سے ان کو ان کے جان کا بھی حق دیا گیا، مال کا بھی حق دیا گیا، عزت و آبرو کو بھی تحفظ دیا گیا، مذہب کی بھی ان کو آزادی دی گئی، بلکہ اپنے عائلی مسائل میں، خاندانی مسائل میں، شخصی مسائل میں جو ان کا لا تھا، جو ان کا قانون تھا، اس پر عمل آوری کے لیے بھی ان کو پوری اجازت دی گئی۔
پورے ادوار کو دیکھ لیں آپ، میں تاریخ کے صفحات کو الٹ الٹ کر دیکھنے کی دعوت دے رہا ہوں، حق پسندی کے ساتھ دیکھیے گا تو برابر آپ کو یہ ملے گا کہ وہاں ہمارا اپنا قانون، اسلام کا قانون خدا کا قانون ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، اس کے باوجود غیر مسلم پر خدائی قانون کو انہوں نے آئلی مسائل میں لاگو نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے آئلی مسائل میں کیا ہے؟ یہ رشتوں کو تم سمجھتے ہو کہ اسے نکاح کرنا درست ہے، تمہیں ہم منع نہیں کرتے، ہمارے پاس یہ محرمات ہیں، ہمارے پاس یہ قیودات ہیں، ہمارے پاس اس طرح سے ایجاب و قبول ہے، ہمارے پاس اس طرح گواہ کا ہونا ضروری ہے، ہمارے پاس علیحدگی کا یہ اصول ہے، ہمارے پاس میل ملاپ کا یہ طریقہ ہے، ہمارے پاس لینے کے یہ اصول ہے، دینے کے یہ اصول ہے، ہمارے پاس کے اصول ہم تم پر جبراً لاگو نہیں کریں گے کیونکہ تم نے دین کو قبول نہیں کیا ہے، لہذا تم پر جبر نہیں ہے، تمہارے دھرم اور مذہب کے اعتبار سے تمہارا جو لا ہے، جو تمہارا جو پرسنل لا ہے، تم اس پر عمل کر سکتے ہو، عمل کرنے کی اجازت بھی دی ہے اور کوئی قدغن نہیں لگائی، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، کوئی اڑچنیں نہیں ان کے درمیان حائل کی ہے۔ یہ تاریخ رہی ہے دوستو۔ اب جب ہندوستان ہمارا انگریزوں کے ظلم و استبداد سے آزاد ہوا، اس کے بعد جب یہاں پر قانون بنا، دستور بنا، بڑی ہی جستجو محنت اور کد و کاوش سے دانشوروں نے، قانون کے ماہرین نے پوری پبلک اور رعایا کا لحاظ کرتے ہوئے، کیونکہ ہندوستان جمہوری ملک ہے اور اس کی جمہوریت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہر مذہب اور ہر دھرم والے کو اس کے مذہب کے سلسلے میں آزادی ملنی چاہیے، اس کو اس کے حقوق و مراعات ملنی چاہیے، یہ ساری چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے قانون وضع کیا گیا، دستور کے اندر دفعات بنائی گئی، آرٹیکلز بنائے گئے، حقوق دیے گئے اور ساری تشریحات اور تصریحات کر دی گئی۔ آج بھی ہمارا قانون محفوظ بھی ہے، موجود بھی ہے، انگریزی میں ہے، اردو میں موجود ہے، دیگر زبانوں میں موجود ہے۔ آپ قانون کو پڑھیں، میں پڑھنے کی دعوت دیتا ہوں، ہم اپنے قانون کو جانیں، دستور ہند کو دیکھیں، اس کے اندر ہر چیز کے لیے تفصیلات موجود ہے اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ، اقلیتی طبقے کے ساتھ کسی قسم کے بھید بھاؤ کی اجازت نہیں دی گئی ہے، بلکہ تعلیم اس میں یہ ملتی ہے کہ ہر ایک کو عائلی اور شخصی مسائل میں، یعنی اس کے اپنے نجی مسائل میں اور خاندانی مسائل میں جو اس کا مذہب ہے، جو اس کا طریقہ ہے، جو اس کی روایت و رواج ہے، اس کے مطابق وہ اس کو طے کر سکتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں، ایک مذہب کسی دوسرے پر لاگو نہیں، ایک قانون دوسرے پر لاگو نہیں، یہ موجود ہے، محفوظ ہے۔ اب اس تمہید کے بعد یہ بنیادی اصول میں آپ کے سامنے رکھا ہوں تاکہ آگے والی بات سمجھنے میں مدد ملے کہ یونیفارم سول کوڈ کیا ہے اور ہمارے بھارت کے آئین میں اس بارے میں کیا ہدایات ہے اور پھر مذہب کی آزادی کے حوالے سے کیا تصریحات ہے، اس کو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی جذباتی موضوع نہیں ہے، سنجیدگی اور واقعیت کا موضوع ہے، اس کو آپ عام جلسوں کے رنگ میں اور ڈھنگ میں دیکھنے کی کوشش نہ کیجیے گا، ایک علمی انداز سے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس لیے چند سطور میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی توجہ کے ساتھ ایک ایک فقرے پر غور کیجیے گا، درد و سوز کے ساتھ کچھ حقائق واضح کیے ہیں اور لب و لہجہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس سے کوئی یہ کہے کہ ہماری دل آزاری ہو رہی ہے۔ حکومت سے بھی ہم نے جو اس بارے میں قانون کی حیثیت سے باتیں تھیں پیش کی ہے، سماعت کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونیفارم سول کوڈ ایک مجوزہ قانونی نظریہ ہے، اس کے تحت ملک کے تمام شہریوں کے شخصی اور خاندانی معاملات آتے ہیں، چاہے نکاح و طلاق ہو یا وصیت و وراثت، فسخ و خلا ہو یا تبنی و حضانت، ہبہ و عاریت ہو یا ودیعت و کفالت۔ اگر یکساں شہری قانون بنا کر نافذ کر دیا جائے تو ان تمام عائلی و شخصی امور میں ملک کے سارے افراد کے لیے ایک ہی قانون ہوگا، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی تہذیب کے حامل ہوں، ملک ہندوستان میں کسی بھی ریاست کے رہنے والے ہوں۔ یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کے ساتھ ہی کسی مذہب کو ماننے والا نہ نکاح اپنے مذہب کے مطابق کر سکے گا اور نہ طلاق اپنے مذہبی طریقے پر دے سکے گا۔ مذکورہ سارے عائلی مسائل میں کوئی ہندوستانی اپنے مذہب یا تہذیب کے مطابق عمل نہیں کر سکے گا۔ یونیفارم سول کوڈ اور ہندوستان، اس میں کوئی شک نہیں کہ وطن عزیز ہندوستان میں
یونیفارم سول کوڈ پر عمل دشوار ہے۔ اس کے متعدد اسباب و وجوہ ہیں۔ یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کی وجہ اقلیتوں کے مذہبی حقوق بے اثر ہو جائیں گے، جبکہ کسی ملک کی ترقی میں اقلیتوں کی ترقی معیار ہوتی ہے۔ اقلیتوں کی مذہبی آزادی کو بے اثر کر کے جمہوریت کا تقاضا پورا نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی ایسا ملک جہاں کے تمام باشندے ایک ہی مذہب کے ماننے والے اور ایک ہی تہذیب رکھنے والے ہوں، وہاں یکساں سول کوڈ لاگو کیا جا سکتا ہے، لیکن ہندوستان جیسے ملک میں سب کے لیے یکساں آئلی قانون مناسب و موزوں نہیں۔ ہندوستان میں مختلف ادیان و مذاہب کے ماننے والے اور متعدد ثقافت و تہذیب رکھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کثرت میں وحدت ہی اس ملک کا تشخص و امتیاز اور اس کی علامت و نشانی ہے۔ کسی مذہب کو ماننے والے کے لیے مذہب سے تعلق اس قدر پختہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اپنا ہر قسم کا خسارہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن مذہب پر حرف آئے یا مذہبی آزادی کو نقصان پہنچے اسے یہ ہرگز قابل قبول نہیں۔ اس کے باوجود اگر مذہبی احساسات کو ٹھیس پہنچائی جائے گی تو یہ ملک کے باشندوں کو مذہبی آزادی سے محروم کرنے کے مترادف ہوگا۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ ملک میں موجود طبقات کو اپنے اپنے آئلی قانون پر عمل کرنے کا موقع دیا جائے۔ یہ حقیقت میں قومی یکجہتی کے ہم آہنگ اور ملکی اتحاد کے مطابق ہوگا۔ مسلم پرسنل لا کیا ہے؟ ملک کی آزادی سے پہلے سن 1937 میں ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کے آئلی نظام اور خاندانی معاملات سے متعلق شریعت اپلیکیشن ایکٹ کے نام سے قانون کی تدوین کی گئی، جس کے ذریعے مسلمانوں کو اپنے آئلی مسائل میں شریعت پر عمل کرنے کا حق دیا گیا۔ دستور ہند کی تدوین کے وقت ہندوستانی مسلمانوں کے لیے مسلم پرسنل لا تسلیم کر لیا گیا۔ اسی طرح دیگر مذاہب و ادیان کے ماننے والوں کے لیے بھی ان کے اپنے پرسنل لاز کی قانون میں گنجائش رکھی گئی۔ یونیفارم سول کوڈ اور مسلم پرسنل لا۔ یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے تمام شہریوں کے لیے ایک جیسا قانون مرتب کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر مذہبی طبقات کو بھی ان کے مذہبی امور پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تمام مذہبی طبقات اور سارے ادیان کو ماننے والے ایک ہی طریقے سے نکاح، طلاق، وصیت، وراثت اور حضانت متبنہ بنانے کے معاملات طے کیا کریں گے، اور باقی تمام خاندانی اور شخصی امور ایک ہی طریقے سے انجام دیں گے۔ نتیجتاً مذہبی طبقات کی مذہبی آزادی ختم ہو جائے گی۔ یونیفارم سول کوڈ کیسا ہوگا؟ اس کے اجزائے حقیقیہ کیا ہوں گے؟ اس قانون کے دفعات کیا اور کتنے ہوں گے؟ اگر اس مجوزہ قانون کو مدون کر لیا جائے تو یہ قانون یا تو کسی ایک مذہب کے مطابق ہوگا یا تمام مذاہب و ادیان سے مختلف و متفرق امور کو مجتمع کر کے تیار کیا گیا ہوگا، یا پھر کسی بھی مذہب کے بالکل یا خلاف ہوگا۔ خواہ کچھ بھی ہو، ہر صورت میں دستور میں دی گئی مذہبی آزادی کی خلاف ورزی اس سے لازم آئے گی۔ یونیفارم سول کوڈ کی شکل میں کسی ایک مذہب کا قانون بھی لاگو کیا جائے تو باقی تمام مذاہب کے ماننے والوں کی مذہبی آزادی چھین لیے جانے کے مترادف ہوگا۔ لہٰذا یونیفارم سول کوڈ کسی بھی قانون کی شکل میں ہو ہندوستانی معاشرے کے لیے مناسب موضوع نہیں۔ اگر یونیفارم سول کوڈ کے نام سے مسلم پرسنل لا کو بھی لاگو کیا جائے اور تمام مذہبی طبقات کو مسلم پرسنل لا کا پابند کیا جائے تو یہ بھی دستور ہند کی خلاف ورزی ہوگی اور مذہبی آزادی کو ختم کرنے کے برابر ہوگا، کیونکہ ہندوستان کثیر مذہبی اور کثیر ثقافتی ملک ہے۔ یہاں مذہبی آزادی کسی طور ختم نہیں کی جا سکتی۔ اسپیشل میرج ایکٹ، نکاح کے لیے کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے لیے پرسنل لا لاگو ہے۔ ہندو، سکھ، پارسی، جین، عیسائی وغیرہ ہر ایک کا ان کے پرسنل لا کے تحت میرج ایکٹ موجود ہے۔ ہندو میرج ایکٹ 1955 عیسوی ہندوؤں پر لاگو ہے۔ اسی طرح کا ایکٹ بدھسٹ، جین اور سکھوں کے لیے بھی ہے۔ آنند میرج ایکٹ 1909 عیسوی بھی سکھوں پر لاگو ہوتا ہے۔ انڈین
کرسچن میرج ایکٹ 1872 عیسائیوں کے لیے ہے، اسی طرح پارسی میرج اینڈ ڈائیورس ایکٹ 1936 بھی ہے۔ اس کے علاوہ اسپیشل میرج ایکٹ بھی نکاح کے لیے ہمارے ملک میں ہے، جس کے تحت کسی بھی مذہب اور طبقے کا شخص بلا قید مذہب و تہذیب نکاح کر سکتا ہے۔ یہ اسپیشل میرج ایکٹ موجود ہے، لیکن جائزہ لیجئے، یونیفارم سول کوڈ کی بات کرنے والوں سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ کتنے مذاہب کے ماننے والے اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں تو آپ پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ ہر مذہب والا، چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جین ہو، بدھسٹ ہو، ہر طبقے والا اپنے مذہب کے مطابق ہی یہ سارے معاملات طے کرنا چاہتا ہے، سوائے بین فرقہ جاتی شادیوں کے۔ وہ استفادہ کر رہے ہیں، ان کی کتنی تعداد ہے؟ اگر ایسا ہی شوق ہے کہ یونیفارم سول کوڈ لایا جائے تو اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت اگر کوئی اپنے مذہب کی قید سے آزاد ہو کر اپنی تہذیب کو ترک کر کے نکاح کرنا چاہے یا کوئی معاملات کرنا چاہے تو اس کو ویسے بھی تو یہ اسپیشل میرج ایکٹ کے اندر سہولت دی گئی ہے، اس کے ہوتے ہوئے پھر یونیفارم سول کوڈ کی بات کرنا یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اس میں کون سا اقلیتوں کا فائدہ ہونے والا ہے؟ یہ بات ارباب فکر کے لیے بھی غور کرنے کی ہے، ارباب اقتدار کے لیے بھی سوچنے سمجھنے کی ہے۔ اس کے بعد ان تمام ایکٹس اور جتنے بھی ایکٹس ہیں اور اسپیشل میرج ایکٹ ہے، اس سے واضح کیا ہو رہا ہے؟ واضح یہ ہو رہا ہے کہ ہر ہندوستانی کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو اپنے مذہبی اصول کے مطابق شادی کر لے یا بغیر کسی مذہب کی قید کے شادی کر لے۔ اسپیشل میرج ایکٹ کے اندر ہے۔ اسی بنا پر بین فرقہ جاتی شادیاں بھی ہو رہی ہے، کورٹ میرج بھی ہو رہا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہندوستانی جمہوریت میں کسی کو بھی کسی ایک چیز پر مجبور نہیں کیا جا رہا ہے۔ جمہوریت کا مفہوم تو یہی ہے۔ ہم اس کو اپنے مذہبی نقطہ نظر سے نہیں بول رہے ہیں، ہم جمہوری اقدار کے پس منظر میں بول رہے ہیں کہ ملک جمہوری ہے، تو جمہوری ملک میں دیگر مذاہب و دھرم کے ماننے والوں کے لیے ان کے دھرم کے اعتبار سے ان سارے امور کو انجام دینے کے لیے قانون کے اندر، دستور کے اندر صراحت موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی خود اپنے مذہب سے بیزار ہو کر، تہذیب سے بالکل طور پہ باہر ہو کر کرنا چاہتا ہے تو وہ اسپیشل میرج ایکٹ موجود ہے۔ اب بتائیے کس کے لیے خامخواہ کے بے جبر اس کو سب پر مسلط کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس سے کون سا فائدہ، اس سے کون سی مصلحت قوم کی وابستہ ہے؟ یہ بات ہر ایک کے لیے لمحہ فکر ہے۔ دستور کے رہنما اصول میں اب جو استدلال کیا جاتا ہے اس پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں۔ دستور کے رہنما اصول میں صرف دفعہ 44 کی بات کی جاتی ہے، آرٹیکل 44 کی بات کی جاتی ہے، جبکہ اور کئی رہنما اصول معاشی، تعلیمی اور اخلاقی اصلاحات سے متعلق ہیں جنہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ آرٹیکل 44 میں یونیفارم سول کوڈ کے سلسلے میں کچھ اشارہ ملتا ہے، اس سے ہم استفادہ کرتے ہوئے لانا چاہتے ہیں، جبکہ مذہبی آزادی کے حوالے سے آرٹیکل 25 میں صراحت موجود ہے، کسی کو اس کے مذہب سے ہٹایا نہیں جائے گا، ہر ایک اپنے اپنے مذہب پر رہے گا، مذہب کے اوپر قائم بھی رہے گا، مذہب کے مطابق معاملات بھی کرے گا، عبادات بھی اس کے مذہب کے مطابق ہوں گی، وہ اپنی روایات کا، اپنے اقدار کا پابند بھی ہوگا، اس سلسلے میں تگ و دو بھی کر سکے گا، یہ موجود ہے۔ لیکن آرٹیکل 44 کا جب سہارا لے کر اس کے لیے راہ ہموار کرنے کی بات کی جاتی ہے تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ دستور کی یہ جو تفصیلی باتیں آپ کو مل رہی ہے یہ رہنمایانہ اصول کے تحت ہے۔ دستور کے اندر دو باتیں ہیں، ایک ہے اصول اور بنیادی دستور، ایک ہے رہنمایانہ اصول والا دستور۔ یعنی دستور کے رہنما اصول کی دفعہ 45 کے تحت بھی، اب پھر یہ دفعہ 44 کے تحت یونیفارم سول کوڈ کا سہارا لے کر اس کو سب پر لاگو کرنے اور اس کو مرتب اور مدون کرنے، اس کا مسودہ تیار کر کے اس کو پھر مکمل طور پر منظور کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو غور کیجئے گا، یہ 44 کا جو آرٹیکل ہے یہ رہنما اصول کے باب میں آتا ہے، جبکہ رہنما اصول میں دیگر چیزیں موجود ہیں جس کا راست فائدہ اقلیتوں کو ہوتا ہے، اس کو نظر انداز کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کے لیے چند مثالیں میں نے عرض کی۔ دستور کے رہنما اصول کی دفعہ 45 کے تحت بھی
حکومت کو دستور کے نفاذ کی تاریخ سے 10 سال کی مدت میں ملک کے تمام بچوں کے لیے 14 سال کی عمر ہونے تک لازمی اور مفت تعلیم کا انتظام کرنے کی بابت کوشش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے. جیسا کہ بھارت کا آئین میں ہے، بھارت کا آئین حصہ 4 مملکت کی حکمت عملی کے ہدایتی اصول دفعہ 45 صفحہ 63 کیا ہے؟ مملکت اس آئین کی تاریخ نفاذ سے 10 سال کی مدت کے اندر سب بچوں کو 14 سال کی عمر پوری کرنے تک مفت اور لازمی تعلیم دینے کی توزیع کرنے کی کوشش کرے گی. یہ لکھا ہوا ہے. ہمارا دستور بنا 1950. 10 سال کے اندر 14 سال سے کم عمر تک کے بچوں کے لیے مفت تعلیم کا انتظام کرنے کے لیے پوری کوشش کریں. یہ کہا گیا قانون کے لیے. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. لیکن اب ہمارا دستور بن کے کتنے سال؟ 10 سال ہوئے ہیں. 72 سال تو ہو چکے ہیں نا بھائی. ہم 2023 میں داخل ہو چکے ہیں. اب آپ بتائیے گا یہ اقلیتوں کے مسائل حل کرنے کی چیز ہے کہ نہیں؟ اس پر توجہ کیوں نہیں کر رہے ہیں ارباب اقتدار؟ بڑے ہی درد کے ساتھ ہمارا کہنا ہے ترقی کے لیے تعلیم روح کی حیثیت رکھتی ہے. ہندوستان میں جہالت و ناخواندگی کی شرح بڑی ہوئی ہے. لاکھوں بچے ان پڑھ ہیں. جو بچے پڑھ رہے ہیں ان میں لاکھوں بچوں کی تعلیم مفت نہیں بلکہ فیس کی ادائیگی سے ہوتی ہے. دستور کے رہنما اصول کی دفعہ 45 میں حکومت کو یہ ہدایت دی گئی کہ بچوں کو مفت تعلیم 10 سال کے اندر دینے کی کوشش کرے. اس کے باوجود ہندوستانیوں کو دستور حاصل ہو کر 72 سال ہو چکے لیکن اس رہنما اصول پر اب تک عمل نہ ہو سکا. دستور کے رہنما اصول میں دفعہ 41 کے تحت حکومت کو کہا گیا کہ بے روزگاری، بڑھاپے، بیماری اور معذوری کی وجہ سے جو معاشی پریشانی ہوتی ہے اسے حکومت عوامی امداد کے ذریعے کم کرے. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوامی امداد کو ان بے بس و ناتواں افراد کا حق گردانے. چنانچہ دستور کی دفعہ 41 اس طرح ہے: مملکت اپنی معاشی گنجائش و ترقی کی حدود میں کام پانے، تعلیم حاصل کرنے، نیز بے روزگاری، پیرانہ سالی، بیماری اور معذوری اور ناروا حاجت کی دوسری صورتوں میں سرکاری امداد پانے کا حق حاصل کرنے کی ضمانت دینے کے لیے مؤثر توزیع کرے گی. بھارت کا آئین حصہ 4 مملکت کی حکمت عملی کے ہدایتی اصول دفعہ 41 صفحہ 62. جبکہ ہندوستان کے طول و عرض میں لاکھوں بیمار و معذور، بوڑھے و بے روزگار افراد بے بسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں. عمر رسیدہ و بیمار، معذور و بے روزگار افراد کے لیے مالی امداد کی ضرورت راست ان کی زندگیوں سے متعلق ہے. اسی طرح مفت تعلیم کا تعلق ملک کے مستقبل اور ملک کی ترقی سے ہے. رہنما اصول کی دفعہ 45 اور دفعہ 41 غیر معمولی اہم اور ناقابل تاخیر امور سے ہے. اس کے باوجود اس پر اب تک عمل آوری نہ ہو سکی. پھر دفعہ 44 کے ذریعے یونیفارم سول کوڈ کا مطالبہ کیوں کر مناسب ہوگا؟ دستور ہند کے تیسرے حصے میں ہر شہری کے بنیادی حقوق بتائے گئے. دفعہ 25 میں مذہبی آزادی کی ضمانت. اور یہ آرٹیکل 44 اس آرٹیکل 25 سے کس قدر متصادم کروایا جا رہا ہے اس پر بھی غور کرنے کی بات ہے. دستور ہند کے تیسرے حصے میں ہر شہری کے بنیادی حقوق بتائے گئے ہیں. اس حصے کی دفعہ 25 میں تمام ہندوستانیوں کو مذہبی آزادی کی ضمانت دی گئی اور یہ وعدہ کیا گیا کہ امن عامہ، اخلاق عامہ، صحت عامہ اس جیسے قوانین کے تابع رہتے ہوئے سارے لوگوں کو ضمیر کی آزادی، مذہب اختیار کرنے، مذہب پر عمل کرنے اور اس کی اشاعت کرنے کا مساوی حق ہوگا. چنانچہ بنیادی حقوق کی دفعہ 25 میں ہے تمام اشخاص کو آزادی ضمیر اور آزادی سے مذہب قبول کرنے، اس کی پیروی اور اس کی تبلیغ کرنے کا مساوی حق ہے بشرطے کہ امن عامہ، اخلاق عامہ، صحت عامہ اس حصے کی دیگر توضیحات متاثر نہ ہوں. بھارت کا آئین حصہ 3 بنیادی حقوق دفعہ 25 صفحہ 52. یونیفارم سول کوڈ کو مذہبی آزادی کے خاتمے کی جانب پہلا قدم یا اس کا پیش خیمہ کہنا چاہیے. رہنما اصول پر بنیادی حقوق کو ترجیح حاصل. آرٹیکل 44 میں یونیفارم سول کوڈ نافذ کرنے کا مشورہ دیا گیا.
دستور کا یہ حصہ رہنما اصول ڈائریکٹیو پرنسپلس پر مشتمل ہے اور آرٹیکل 25 میں مذہبی آزادی کی ضمانت دی گئی جو دستور میں دیے گئے بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹ سے متعلق ہے۔ ظاہر ہے کہ یونیفارم سول کوڈ سے متعلق آرٹیکل 44 اور مذہبی آزادی سے متعلق آرٹیکل 25 کو ایک دوسرے سے متصادم بنانے کے بجائے اس طرح تطبیق دی جائے کہ دستور میں بنیادی حقوق کو اولیت و کلیدی حیثیت حاصل رہے، اور یہی ہے اس کی حیثیت، اور آرٹیکل 44 کی ثانوی حیثیت ہے، اس کو اسی درجے میں سمجھا جائے۔ بنیادی حقوق کی قانونی حیثیت مضبوط اور محفوظ ہے، لہذا مرکزی حکومت یا ریاستی حکومتوں کو چاہیے کہ ہندوستان کے تمام مذاہب و تہذیبوں کے تحفظ کو ترجیح دیں، جس کی وجہ سے بنیادی حقوق میں سے کوئی حق کلی یا جزوی طور پر متاثر ہونے نہ پائے، یا بنیادی حقوق پر کوئی ضرب آنے نہ پائے، کسی طرح سے بنیادی حقوق متاثر ہونے نہ پائے۔ تو ہر آدمی کے مذہب کی آزادی اور مذہبی رسومات کی پابندی قانون کے اس حصے میں اس کی اجازت دی گئی ہے جو بنیادی حقوق کہلاتے ہیں، بنیادی اصول کہلاتے ہیں، اور یونیفارم سول کوڈ کے لیے جہاں سے راہ نکلتی ہے وہ رہنما اصول میں کہلاتے ہیں۔ اور دونوں کی تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ جو بنیادی ہے، کلیدی ہے، اس کو اسی درجے میں رکھا جائے، اور جو کلیدی نہیں ثانوی درجے میں ہے اس کو اسی کا اطلاق سمجھا جائے، کہ اس کے تطبیق میں یہ بات کہی جائے کہ جب تک کلیدی اور بنیادی حق متاثر نہ ہو رہا ہو اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اگر بنیادی اور کلیدی حق متاثر ہو رہا ہے تو وہ ثانوی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ جب بھی کوئی چیز اختیار کرتے ہیں تو اس میں ایک بنیاد بھی ہوتی ہے، ایک ثانوی چیز بھی ہوتی ہے۔ تو بنیاد اگر آپ کی متزلزل ہو جائے، آپ ثانوی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے کریں تو کوئی بھی کہے گا بھائی بنیاد کو آپ اپنی تباہ کر لے کر کہاں آپ ثانوی حیثیت کی بات کو بروئے عمل لانے کے لیے، بروئے کار لانے کے لیے جستجو کرنے چلے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے، سوچنے کی ہے اور غور کرنے کی ہے۔ اب چند اعتراضات ہوتے ہیں مذاکرات کے ذریعے سے بھی اور اپنے مختلف طور طریقے سے خیالات کے اظہار کے ذریعے سے بھی کہ یونیفارم سول کوڈ سے کیا گھبرانے کی بات ہے، اگر وہ ہو تو اس میں حرج کی کیا بات ہے، اب کس کس اعتبار سے اعتراض ہوئے اس کا تذکرہ کر کے اس کا حکیمانہ کیا جواب ہو سکتا ہے عرض کیا گیا ہے، سماعت کریں۔ یونیفارم سول کوڈ کا مطالبہ کرنے والوں کا خیال ہے کہ ہندوستان سیکولر ملک ہے، لہذا سیکولر ملک کے قوانین مذہبی رنگ سے آزاد ہونے چاہیے۔ اگر یونیفارم سول کوڈ نافذ کیا جائے تو ملک کا قائلی قانون سیکولر ازم سے ہم آہنگ ہو جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ یہ نافذ کر دیا جائے، یہ کہنا ہے ان کا۔ کیوں کہ بھئی ہر ایک کا اپنا اپنا قانون کیوں چل رہا ہے، ایک ہی قانون ہونا چاہیے تاکہ ہم آہنگ ہو جائیں، یکسانیت آ جائے۔ تو جواب سنیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان سیکولر ملک ہے، لیکن ملک کے سیکولر ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس سیکولر ملک کے مذہبی رسوم کو ختم کیا جائے، اس کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی سماجی روایات کو مٹا دیا جائے۔ ملک کا آئین سیکولر ازم کے اس مطلب کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ملک کے آئین میں آپ پڑھ چکے، ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا کہ ہر مذہب والے کو اس کے اپنے مذہب پر رہنے کی بنیادی حقوق بھی دیتے ہوئے آزادی دیتا ہے۔ تو پھر یہ سیکولرزم کا مطلب کہ ملک سیکولر ہے لہذا سب کے لیے قانون ہونا چاہیے، تو پھر یہ بنیادی جو حقوق بتائے گئے ہیں اس سے یہ بات ٹکرا رہی ہے کہ نہیں؟ کیا یہ سیکولرزم کا مطلب ہمارے بھارت کا جو آئین ہے اس میں جو تفصیلات ہیں وہ قبول کرنے کو تیار ہے اس مطلب اور اس تعریف کو؟ نہیں۔ پھر کیا مطلب ہوگا اس کا؟ دستور ہند اپنے تمام دفعات کے ساتھ سیکولر ازم کا یہ معنی طے کرتا ہے کہ اس ملک میں حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ سیکولر ملک کا مطلب حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، حکومت کسی مذہب کی جانبدار یا کسی مذہب کی مخالف نہ ہوگی، کوئی شہری کسی بھی مذہب کو قبول کرنے کا مجاز ہوگا۔ اس کے باوجود سیکولر ازم کے بہانے یونیفارم سول کوڈ کا مطالبہ سیکولر ازم کی روح کے خلاف ہے، کیونکہ سیکولر ازم کا یہ مطلب نہیں ہے ہمارے جمہوری ملک کے اندر۔ اس کا مطلب کہ ملک جمہوری ہے تو حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہے، وہ کسی ایک مذہب کی طرفدار یا کسی ایک مذہب کی مخالف نہیں ہو سکتی۔
جتنے بھی مذہب کے رہنے والے ہیں ان سب کو اپنے اپنے مذہب پر رہنے کے لیے جو وضاحتیں دی گئی ہے، جو تصریحات دی گئی ہے، جو اجازتیں دی گئی ہے، اس کا اطلاق کرنا اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ پھر ایک خیال لوگوں کا ہے کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ترقی یافتہ دور میں قدیم مذہبی قانون کی اہمیت باقی نہیں رہتی، اب دور جدید تو قانون جدید ہونا چاہیے، لہٰذا یونیفارم سول کوڈ ایک نیا قانون بن کے آئے گا تو بہت اچھا ہوگا، یہ کہنے والے بھی کہتے ہیں، اس کا بھی میں تجزیہ کر رہا ہوں۔ غیر محدود سماجی تعلقات اور بدلتے حالات میں نئے قانون کی ضرورت ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ یونیفارم سول کوڈ اس ضرورت کو پوری کر سکتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں، لہٰذا پرسنل لا کی جگہ یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کرنا چاہیے۔ تو اس کا جواب سنیے، مذہبی قوانین کی قدامت اور یونیفارم سول کوڈ کی جدت دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ قوانین اسلام اور جس کے بھی جو مذہب کے قوانین ہیں جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں، اس کی قدامت یعنی اس کا پہلے سے ہونا اور کسی قانون کا نیا بن کے آنا، یونیفارم سول کوڈ کی جدت دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ کسی بھی قانون کا کمال یہ نہیں کہ وہ جدید ہو، بہت اچھا قانون وہ ہے جو نیا ہے، نہیں صاحب، قانون کا کمال نئے پن میں نہیں ہے، کسی قانون کا کمال اس کی جدت میں، اس کے نئے ہونے میں نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نیا ہو قدیم نہ ہو، نیا ہو تو کامل ہوگا، قدیم ہو تو ناقص ہوگا، یہ نہیں ہے، بلکہ قانون کا کمال یہ ہے اس میں لچک ہو، ماحول کی تبدیلیوں اور سماجی تغیرات کے باوجود ہر شخص کے لیے اس قانون پر عمل کرنا آسان ہو، یہ ہے قانون کا کمال۔ قانون میں لچک ہو، ہر ایک شخص کے لیے عمل کرنے میں سہولت ہو، ماحول کی تبدیلیوں اور سماجی تغیرات کے باوجود ہر شخص کے لیے اس قانون پر عمل کرنا آسان ہو، طبیعت کے تنوع اور عادات و اطوار کے مختلف ہوتے ہوئے قانون پر عمل آوری میں دشواری نہ ہو۔ ہر ایک کی طبیعت جدا، ہر ایک کا مزاج جدا، لیکن قانون ایسا لچکدار ہے کہ اس پر عمل کرنے میں کسی کے لیے کوئی دشواری نہیں ہے۔ اب مسلمانوں کا مذہبی قانون جس پر سوالیہ نشان قائم کیا جا رہا ہے، عرض ہے مسلمانوں کا مذہبی قانون قدیم ہوتے ہوئے جدید کا اثر رکھتا ہے۔ کیسے؟ سنیے، سائنس عروج پر پہنچ کر کئی اسلامی تعلیمات کی تصدیق کر رہی ہے۔ مسلمان اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کرتے ہوئے نماز ادا کرتے رہے، بس، ریل اور ہوائی جہاز میں بھی نماز ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے سونے چاندی کے سکوں کے ذریعے تجارت کر کے زکوٰۃ دی، شیئر مارکیٹ، انٹرنیٹ بینکنگ اور ڈیجیٹل کرنسی کے دور میں بھی زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ انہوں نے معتدل علاقوں میں روزہ رکھا تو نہایت سرد اور نہایت گرم علاقوں میں بھی روزہ ترک نہیں کیا۔ اسلام زمانے کے انقلاب، حالات کی تبدیلی، علاقائی اختلاف اور جغرافیائی تنوع پر اپنی بالادستی رکھتا ہے۔ یہ چیزیں اسلام کو مغلوب نہیں کرتی، بلکہ اسلامی قانون اپنی وسعت و گنجائش اور اپنے تجدد و لچک کے باعث ہر قسم کے حالات میں انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے۔ مسلم پرسن اللہ یعنی اسلام کا معاشرتی نظام ہر دور اور ہر علاقے میں مفید و کارآمد ہے۔ ادوار بدلے، علاقے بدلے، حکومتیں بدلی اور تخت و تاج کی کایا پلٹتی رہی، ان تمام تبدیلیوں کے باوجود اسلام کا نظام معاشرت پوری آب و تاب کے ساتھ کل بھی رہنمائی کرتا رہا، آج بھی رہنمائی کر رہا ہے۔ دولت و اقبال میں انحطاط و زوال آئے یا عروج و کمال آئے، اسلامی احکام کا آفتاب اپنی کرنیں بکھیرتا رہے گا۔ رہن سہن کی تبدیلی ہو یا نشست و برخاست کا تغیر، حالات پرسکون ہو یا مضطرب ماحول، موافق ہو یا مخالف، دنیا کی کوئی طاقت مسلم پرسن اللہ کی افادیت کو گہن زدہ نہیں کر سکی اور گہن زدہ نہیں کر سکے گی۔ آج دنیا اسلامی تعلیمات کی طرف نظر اٹھائے ہوئے ہے۔ اسلامی بینکاری اس کی مثال ہے۔ سودی بینکاری کے بالمقابل کئی ممالک جیسے انگلینڈ، فرانس، دبئی میں اسلامی بینکاری کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اب ایک اعتراض، یونیفارم سول کوڈ کو کیوں نافذ کرنا چاہیے؟ قومی یکجہتی کو فروغ ملتا ہے۔ بات تو بظاہر اچھی لگ رہی ہے، قومی یکجہتی کو فروغ ملتا ہے اور عداوت اور نفرت ختم ہوتی ہے، اس لحاظ سے اس کو نافذ کرنا چاہیے۔ اچھا سنیے، یونیفارم سول کوڈ کے حامیوں کا نظریہ یہ بھی ہے کہ ہندوستان میں کئی مذاہب کو ماننے والے بستے ہیں جن میں یکجہتی ہونی چاہیے، اور یونیفارم سول کوڈ ان کے درمیان قومی یکجہتی کے فروغ میں مددگار ہوگا۔ کئی قسم کے آئلی قوانین انتشار و اختلاف کا باعث بنیں گے اور تمام ہندوستانیوں کے لیے ایک ہی آئلی قانون اتحاد و یکجہتی کا مظہر ہوگا، لہٰذا یونیفارم سول کوڈ لاگو ہونا چاہیے۔ یہ ان کا ایک استدلال ہے۔ اب ہم عرض کر رہے ہیں یہ بات درست ہے کہ مختلف ادیان و مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان قومی یکجہتی ہونی چاہیے
اور قومی یکجہتی کو فروغ دینے والا ہر قدم ہندوستانیوں کے لیے قابل قبول ہے، لیکن یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے قومی یکجہتی کو فروغ دینا یہ کیسا ہے؟ پوچھو زمین کی تو کہے آسمان کی، جیسی کہاوت کی بات ہے کہ اس کے ذریعے سے قومی یکجہتی کو فروغ ملتا ہے، اس کے ذریعے سے وحدت و یگانت پیدا ہوتی ہے، سمجھنا یہ صحیح بات نہیں ہے۔ ہر شخص جانتا ہے، کیوں میں عرض کر رہا ہوں سنیے، ہر شخص جانتا ہے کہ قومی یکجہتی اختلاف و انتشار کے خاتمے کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ قومی یکجہتی کو آپ فروغ دینا چاہتے ہیں، اختلاف انتشار کا خاتمہ کریں۔ ایک ہی قسم کے آئلی قانون کے ذریعے، ایک ہی قسم کے آئلی قوانین یعنی یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے یکجہتی کی بات کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا مختلف قسم کے آئلی قوانین کی وجہ سے قوم میں انتشار ہوا ہے؟ آپ بتائیے، آج انتشار کہ اس لیے ہے کہ مسلمان اس طرح نکاح کرتا ہے، ہندو اس طرح نکاح کرتا ہے، عیسائی یوں کرتا ہے، بدھسٹ یوں کرتا ہے، کہ اس وجہ سے انتشار ہو رہا ہے؟ کبھی اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ فساد رونما ہوا ہے، کسی نے کہا ہو؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعتاً یہ مختلف قسم کے آئلی قوانین قوم میں انتشار کا سبب بن رہے ہیں؟ کیا الگ الگ آئلی قوانین کے سبب یکجہتی کو نقصان پہنچا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ملک میں کبھی فرقہ وارانہ فساد متعدد آئلی قوانین کی وجہ سے نہیں ہوا، تو پھر یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے یکجہتی کیسے فروغ پائے گی؟ سوچنے کی بات ہے۔ جب جھگڑا اس کی وجہ سے نہیں ہوا تو یکجہتی اس کی بنیاد پر کیسے ہوگی؟ پھر غور کرنے کی بات ہے، نکاح و طلاق، وصیت و وراثت جیسے خاندانی مسائل کی وجہ سے کبھی دو فرقوں کے درمیان اختلاف نہیں رہا، اس لیے کہ یہ معاملات ایک ہی فرقے کے دو افراد یا کئی افراد کے درمیان ہوتے ہیں۔ دو عیسائی اپنے طریقے کے مطابق نکاح کریں، اپنے مذہب کے مطابق نکاح کریں، تو کیا کسی ہندو کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھئی عیسائی اپنے طریقے کے مطابق کیوں نکاح کر رہے ہیں؟ دو ہندو اپنی مرضی سے شادی کریں تو کیا کسی مسلمان کے لیے وجہ اختلاف ہوگا کہ بھئی یہ ایسی کیوں شادی کر رہے ہیں؟ کیا کبھی کسی نے بحث کی ہے؟ بتاؤ۔ دو مسلمان اپنی جائیداد اور پراپرٹی شریعت کے مطابق تقسیم کریں تو کیا کسی سکھ پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ سکھ کو یہ بات باعث نفرت بن سکتی ہے کہ ارے یہ کیا ہوا بھئی اپنے حساب سے جائیداد کیوں تقسیم کر لے رہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ جب یہ ہے ہی نہیں تو اس کو وجہ اختلاف بول کر اس کو ختم کرنے سے اختلاف دور ہوتا ہے اور ایک تہذیب پیدا ہوتی ہے، کہنا یہ کہاں کی بات ہے؟ سوچیے آپ، پورے ملک کے حالات پر نظر ڈالیے، سارے کے سارے مذاہب کے ماننے والے، دھرم کے ماننے والے اپنے اپنے مذہب کے مطابق جو ان کے لاز ہیں اس کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے جھگڑے تو ہوتے ہی نہیں ہیں، بلکہ جھگڑے ہوتے ہیں عدم برداشت کی وجہ سے، جھگڑے ہوتے ہیں طبیعت کے اندر تحمل کا مزاج نہیں ہونے کی وجہ سے، الفت و محبت کے فقدان کی وجہ سے۔ کئی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں ایک ہی مذہب کے ہیں مگر جھگڑ لیتے ہیں، تو جھگڑا مذہب کی بنیاد پر ہے یا آئلی مسائل کے الگ الگ ہونے کی بنیاد پر ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ اس سے معلوم ہوا، لہٰذا اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دو عیسائی اپنے طریقے کے مطابق نکاح کریں تو کسی ہندو کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے، دو ہندو اپنی مرضی سے نکاح کو ختم کریں تو کسی مسلمان کے لیے وجہ اختلاف کیسے ہوگا، دو مسلمان موروثی جائیداد کو شریعت کے مطابق تقسیم کریں تو کسی سکھ پر گراں کیوں گزرے گا؟ آئلی مسائل کبھی فرقہ واریت کا سبب نہیں ہوئے، لہٰذا قومی یکجہتی کے حوالے سے آئلی مسائل کو موضوع بحث بنانا قرین انصاف نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قومی یکجہتی کے فروغ کے لیے مختلف خاندانی قوانین کی جگہ یونیفارم سول کوڈ کو لانا مفید مدعا نہیں۔ ہندوستان میں بولی جانے والی تقریباً 150 زبانیں ہیں، جن میں سے 22 زبانیں آفیشیل ہیں۔ اس لسانی کثرت کے باوجود قومی وحدت متاثر نہیں ہوئی۔ اسی طرح مختلف پرسنل لاز اختلاف و انتشار کا باعث نہیں اور نہ یکساں سول کوڈ اتحاد کا سبب ہوگا۔ ایک اور بات، قومی پرچم اور یونیفارم سول کوڈ، ذرا توجہ دیں اس نقطے کی طرف۔ ہندوستان کا قومی پرچم بالترتیب 3 رنگوں پر مشتمل ہے، زعفرانی، سفید اور سبز۔ یہ تینوں رنگ افقی مستطیل خانوں میں برابر رکھے جاتے ہیں۔ اس قومی ترنگے کی رنگا رنگی ہندوستان کے مختلف ادیان و مذاہب کی غماز ہے اور متعدد علاقائی تہذیبوں اور ثقافتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ہمارا قومی پرچم برابر خانوں میں بھرے گئے 3 رنگوں کے ساتھ متعدد خاندانی قوانین کی طرف اشارہ کر رہا ہے
یونیفارم سول کوڈ کی طرف نہیں. ہندوستان جیسے کثیر ثقافتی ملک میں یونیفارم سول کوڈ کی بات کرنا ہندوستان کو ایک ہی تہذیب میں رنگنے کے مترادف ہے. اب ہم مسلمان، یہ تو پوری اقلیتوں کی طرف سے ہم نے بات عرض کی، ذرا مسلمان بھی کیوں اس کو نہیں اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے جو آئلی اور شخصی قوانین ہوں گے وہ مذہبی احکام سے ٹکراتے ہیں، جبکہ آئلی و شخصی معاملات مسلمانوں کے پاس دین کا اہم حصہ ہیں. عزیزو توجہ دیجیے گا، یہ جو آئلی اور شخصی قوانین ہوں گے نا، یہ ہمارے ذاتی اور خاندانی مسائل یہ ہم نہیں طے کرتے، اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتلا دیے ہیں. کتاب و سنت میں رہبری کر دی گئی ہے، شریعت کے قوانین ہمیں بتا دیے ہیں، اور کسی مفتی کا کام اپنے سے قانون وضع کرنا نہیں ہے، وہ بنائے ہوئے قانون جو شریعت کے ہیں ان کی روشنی میں شرعی حکم بتانا ہے. اس لیے مفتی اپنے سے کیا کرتا ہے وہ اتنا ہی کرتا ہے کہ حکم شریعت کا اطلاق کرتا ہے، حکم شریعت کا وہاں اظہار کرتا ہے. شریعت کا حکم بنانا اس کا کام نہیں ہے، شریعت کا حکم بتانا اس کا کام ہے. شریعت کسی نے بنائی نہیں ہے، شریعت کا بنانے والا، شریعت کا نازل کرنے والا رب ہے. اس کی حبیب نے تشریحات فرمائی، قانون وضع کیا، اور مرتبین اور مدونین نے کیا کیا، اس کو عوام کی سہولت کے لیے پیرائے میں، فقرے میں ترتیب دے کے بتایا ہے. ورنہ وہ خود وضع قانون کرنے والے نہیں ہیں، واضح اور مقنن اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو مسلمان یونیفارم سول کوڈ کے سلسلے میں کیوں تیار نہیں ہوتے ہیں؟ دیگر اقلیتوں کا بھی ہم نے بتایا اس میں کتنا خسارہ ہے. مسلمانوں کا بطور خاص کیا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے جو آئلی اور شخصی قوانین ہوں گے وہ مذہبی احکام سے ٹکراتے ہیں، جبکہ آئلی و شخصی معاملات مسلمانوں کے پاس دین کا اہم حصہ ہیں. نمبر 2، مسلمانوں کے شخصی و خاندانی معاملات کی بنیاد قوانین شریعت پر ہے، لہٰذا ہر مسلمان شخصی و آئلی معاملات میں بھی قانون شریعت سے انحراف کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا. ہر مسلمان یہی چاہے گا کہ انحراف شریعت سے نہ ہو. یہی وجہ ہے دارالفتہ میں یہ خادم خدمت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی. لوگ اپنے مسائل لے کر رجوع ہوتے ہیں، شریعت کا جو حکم ہے سننے کے بعد ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے. وہ اپنی دانست میں سمجھتے ہیں کہ حکم ایسا ہوتا ہوگا، لیکن ان کے مزاج اور ان کے منشے کے مطابق نہیں ہوتا ہے. وہ جو سوچ رہے اس کے برعکس ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دل میں اطمینان محسوس کر کے نکلتے ہیں کہ نہیں، ہماری مرضی نہیں چاہیے، خدا کی جو مرضی ہے اسی کو ہم اپنائیں گے. اللہ نے جب حلال کر دیا تو حلال مانیں گے، حرام کہا ہے تو حرام مانیں گے. ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید ایسا نہیں ایسا ہوتا ہوگا. دین جہاں تک میں سمجھتا ہوں کا نام نہیں ہے، جو اللہ اس کے رسول نے بتایا وہ دین ہے. ہندوستانی مسلمان اس قانون کو اس لیے بھی اختیار کرنا نہیں چاہیں گے، یہ قانون دستور ہند کے بھی خلاف ہے، جیسا کہ آرٹیکل 25 کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اس سے نفع سے زیادہ نقصان کا قوی امکان ہے. اب ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اے مسلمانوں، آپ کے قوانین میں جہاں پر نکاح، طلاق، وراثت کے مسائل ہیں، وہیں پر کوئی گناہ اور کوئی غلطی کرے تو سزاؤں کے مسائل بھی ہیں. تو آپ لوگ ملک ہندوستان میں، جمہوری ملک میں سزاؤں کے سلسلے میں کچھ بھی نہیں بولتے، ملک کی جو سزا ہے اس کے حساب سے خاموش رہتے ہیں. تو اگر ایسا ہی نکاح طلاق میں، وراثت میں، ہبہ میں، کفالت میں، اس طرح کے آئلی مسائل میں، تمہارے پرسنل لا میں اگر ایک قانون بنا کے تم کو دے دیا جائے تو تم جیسا اس میں خاموش بیٹھ کے اس کو بھی خاموش بیٹھ کے اختیار کر لو. تو اس کا جواب، جیسا وہ دین کا حصہ ہے تم اس کو یہاں نہیں پوچھ رہے ہو، تو یہ بھی اگر دین کا حصہ ہے اس کو کیوں پوچھتے ہو؟ اس پر بھی چپ رہو، چاہے گواہ ہو یا نہ ہو. نکاح ہو جاتا ہے تو مان لو، اگر جو ہے میراث میں جو تمہارے قانون کے اندر حصے بتائے گئے اس سے ہٹ کر بھی اگر کوئی قانون تمہارے لیے وضع کر دیا جائے تو تمہارے لیے اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ کہنے والے سنجیدہ طبقے سے، سنجیدگی سے یہ خادم عرض کر رہا ہے. یونیفارم سول کوڈ کی حمایت میں کہا جاتا ہے کہ مسلمان یونیفارم سول کوڈ کو اس لیے قبول نہیں کرتے کہ اسلام کے معاشرتی و آئلی خواتین ان کے دین کا حصہ ہیں جسے وہ کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتے. لیکن دوسری طرف ہندوستانی مسلمان جرائم پر اسلامی حدود و سزاؤں کے نافذ کرنے کا مطالبہ نہیں کرتے، حالانکہ یہ اسلامی سزائیں بھی تو ان کے دین کا حصہ ہیں. جس طرح ہندوستانی مسلمان اسلامی حدود و سزاؤں کے بغیر ہندوستان میں رہتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے مذہب کا حصہ ہیں، اسی طرح آئلی قوانین کے بغیر بھی وہ رہ سکتے ہیں. یہ سوال جواب، ہندوستانی مسلمان یہاں اسلامی حدود و سزاؤں کو ترک کر کے
ایک مذہبی حصے کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام کے مطابق اسلامی حدود و سزائیں ہندوستان جیسے ملک میں لاگو نہیں ہوتی۔ شریعت مطہرہ کے مطابق اسلامی حدود و سزاؤں کا نفاذ اسلامی حکومت ہی میں ہو سکتا ہے، کسی اور جگہ نہیں۔ جب ہندوستانی مسلمانوں نے یہ تسلیم کر رکھا ہے کہ ہندوستان جمہوری ملک ہے، تو پھر مسلمان اپنے مذہب کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسلامی سزاؤں کا مطالبہ کیوں کریں گے جناب؟ ہاں، اگر دستور ہند میں اسلامی حدود و سزاؤں کو تسلیم کر لیا جائے اور نافذ کر لیا جائے تو یہ مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہوتا ہے، لیکن اسلامی سزاؤں کا نفاذ اور حدود کے جاری کرنے کا مطالبہ یہ دارالاسلام میں ہوتا ہے۔ اس لیے جمہوری ملک میں اسلامی سزائیں اور اسلامی حدود نافذ نہ کیے جانے پر مسلمان پریشان اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ اس میں نفاذ کرنے کے لیے شریعت ان کا کوئی پابندی ان کو نہیں بنائی ہے، کہیں بھی نہیں ہے شریعت۔ اس کے برخلاف آئلی و معاشرتی قوانین کو لاگو کرنے کے لیے اسلامی مملکت کا ہونا لازمی نہیں۔ نکاح شریعت کے مطابق کرو، تو ہندوستان میں ہو تو نہیں کرنا، عربستان میں ہو تو کرنا، ایسا نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی آئلی مسائل ہیں، شخصی و آئلی مسائل ہیں، عبادات اور اعتقادات کی باتیں ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہو، جنگل میں ہو، بیابان میں ہو، حتیٰ کہ آپ دریا میں ہو، حتیٰ کہ آپ ہوائی جہاز پر پرواز کر رہے، کہیں بھی ہو، جہاں جہاں بھی ہو، ملک خواہ کوئی بھی ہو، تم کسی بھی جگہ پہ ہو، یہ عقائد، عبادات اور آئلی معاملات میں شریعت آپ کو پابند کی ہے۔ ان اصول کی پابندی کیجئے جن اصول کا اس نے آپ کو مکلف بنایا ہے۔ بس اختتام کی طرف آ رہا ہوں کہ اس کے برخلاف آئلی و معاشرتی قوانین کو لاگو کرنے کے لیے اسلامی مملکت کا ہونا لازمی نہیں ہوگا، بلکہ مسلمان جہاں کہیں رہے ان کی مذہبی ذمہ داری ہے کہ خاندانی مسائل و آئلی امور اسلام کے آئلی قوانین کے مطابق طے کریں۔ جس طرح عبادات احکام شریعت کے مطابق انجام دیتے ہیں، اسی طرح سے آئلی مسائل احکام شریعت کے مطابق انجام دیں، چاہے کہیں بھی رہیں۔ اور مسلمانوں کے لیے کسی صورت میں ان آئلی قوانین کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں۔ ہمارا دستور پوری دنیا میں ممتاز مقام رکھتا ہے۔ اے ہندوستانیوں، آپ کا ہندوستانی بھائی عرض کر رہا ہے، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے کیوں نہ ہو، ہم برملا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دستور پوری دنیا میں ممتاز مقام رکھتا ہے، جس نے تمام اقلیتوں کو برابر کے حقوق دیے ہیں۔ دستور کی جو تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اسی دستور نے اس ملک کو مختلف مذاہب کا سنگم بنائے رکھا ہے۔ لہذا اس دستور کا تحفظ کرتے ہوئے اس پر عمل کرنا سب کے لیے باعث تمانیت ہے، سارے مذاہب کے ماننے والوں کے لیے دستور کو بالکل یا طور پر اختیار کرنا یہ حفاظت کا طریقہ ہے، جمہوری اقدار کے تحفظ کا طریقہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا، آپ ایک قسم کا پھول لے کر چلیں گے تو بھی آپ کو مہک آئے گی، مگر گلدستہ ایک قسم کے پھول سے تیار نہیں ہوتا، کئی پھول ہوتے ہیں تو گلدستہ تیار ہوتا ہے۔ ایک درخت بھی ہو تو آپ کو پھل مل سکتا ہے، مگر کئی درخت ہوتے ہیں تو باغ بنتا ہے، کئی درخت ہوتے ہیں تو پھر اس کا لطف و مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ آسمان میں ایک تارا رب نے نہیں رکھا، کئی تارے رکھے ہیں۔ تو ہمارا ہندوستان اس چمنستان کی طرح ہے جس میں کئی قسم کے پھول کھلے ہوئے ہیں، اس آسمان کی طرح ہے جس میں کئی قسم کے ستارے جگمگا رہے ہیں۔ ہم بحیثیت مسلمان کے اپنے اسلامی اقدار کی پابندی کریں گے، لیکن ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو، اہلیاد وطن کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اپنا مذہب چھوڑو اور ہمارا جو پسند اللہ ہے، مسلم پسند اللہ، اس کے مطابق آ جاؤ۔ ہم نہیں کہیں گے، ہر ایک اس کے پسند اللہ کے مطابق عمل کرنے کا جو دستور نے، آئین نے اختیار دیا ہے، ہم یہی خواہش کرتے ہیں کہ ایک ہندوستانی فرد ہونے کے ناطے ہندوستان سے محبت ہم اپنے لیے سرمایہ سمجھتے ہیں، اور ہندوستان کی ترقی کے لیے ہم کوشاں رہتے ہیں، اور اپنی قوم و ملت کو بھی یہی پیغام دیتے ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار اس ملک کی امن و سلامتی کو استحکام اور استقرار عطا فرما، اور سارے کے سارے لوگوں کو راحت و چین دے۔ اس جہاں میں بھی ہمیں امن عطا فرما، اس کے بعد کے جہاں میں بھی امن عطا فرما، اور یہ مبارک اجلاس کا اہتمام کرنے والے ہمارے نوجوان بھائیوں کو اے اللہ تو اپنی شان کریمی سے بے پایاں اجر عطا فرما۔ وقت کی اہم ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے یہ
اجلاس منعقد کیا ہے، اور آپ حضرات جو بڑی محبتوں سے تشریف فرما ہو کر اس میں استفادہ کیے ہیں، اللہ سے میری دعا ہے کہ آپ کو بھی صلہ عطا فرمائے، ہمارے دانشوروں کو بھی صلہ عطا فرمائے، جو جس اعتبار سے اپنے حصہ ادا کرنے کے لیے آگے بڑھا ہے، مولا اپنی شان کریمی سے ہر ایک اس کا حصے کے مطابق، بلکہ اپنی شان کریمی کے مطابق صلہ عطا فرمائے۔ حصے کے مطابق کیا ہو سکتا ہے؟ حصہ ہی کیا ہے کہ جو کوئی قصہ بن سکے، قصہ بنا کر کہا جا سکے، حصہ ہے نہ قصہ ہے، بس اللہ اپنی شان کریمی سے ہم سب کو معاف کرے اور درگزر فرما کر اپنے فضل و کرم میں رکھے، ملک کو سلامتی عطا کرے، امن عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔